جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھی تمام لوگوں کے لیے، بشمار لوگوں کے لیے ایکچولی ان ایکسپیکٹڈ تھی، اور وہ تھی آئی ایم ایف کی میٹنگ عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ اٹ از یہ میٹنگ جو تھی ان کے پاس آنا، ان سے بات چیت کرنا، اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عمران خان کو جن لوگوں نے کارنر کر دیا تھا، اسٹیبلشمنٹ جس نے کارنر کر دیا تھا، اور پی ڈی ایم جنہوں نے کارنر کر دیا، جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ٹی وی پہ اب اس کا نام نہیں آ رہا اور لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد شاید یہ اتنا رنگ رولا ڈالنے کے بعد ان کا خیال تھا کہ شاید یہ اب خان صاحب جو ہیں وہ ختم ہیں۔ لیکن آئی ایم ایف کے اس وفد کے ملنے سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ خان صاحب از ناٹ irrelevant. He will be remain relevant always, as always. جس طرح ہمیشہ سے تھے، he is very relevant. دوسری بات جو آپ کو سمجھنے کی ہے، اس میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور غم اور دکھ اور تکلیف اور چیخوں کا اظہار کیا جا رہا ہے ان پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے۔ لیکن یہ ایک دیکھا جائے تو یہ ایک تمانچہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے منہ کے اوپر، یہ تمانچہ ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اوپر، یہ ان لوگوں کے اوپر جو کہ عمران خان کو ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں، معمولی سے انسان سمجھتے ہیں۔ میں نے آج سے سال پہلے ایک چھوٹی سی ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا، اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں ہی نوز مچ مور دین اینی باڈی ایلس کہ گورا کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ آپ کو ویسٹرن سوسائٹی کی سائیکی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ سائیکی جو اس کو وہ سمجھتا ہے اور جس کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کرتا رہا ہے اتنے سالوں سے، وہ سائیکی ان لوگوں کو پتا ہے اور وہ کھینچ کے لے آئی ہے آج عمران خان کے پاس ان لوگوں کو۔ اور یہ آئی ایم ایف کو چھوٹا سا ادارہ نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف صرف ایک چھوٹا سا بینک نہیں ہے، یہ ایک بڑی ہیوج آرگنائزیشن ہے، اور اس کے بڑے پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل اور اکنامیکل اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اوپر۔ اب ان کے جانے میں سے بے شمار چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، فتوحات بھی نکالی جا سکتی ہیں، نکالی بھی نکالی جا، لیکن بہرحال یہ ایک سگنیفیکنٹ قسم کی موو ہے، اور یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ عمران خان کی پوٹس کتنی ہے۔ اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوں گے عمران خان صاحب کے پاس، تو انہوں نے حماد اظہر کو جب زوم پہ لیا ہوگا تو انہیں بتایا ہوگا یہ وہ بندہ ہے جس کے پیچھے یہ موجودہ گورنمنٹ لگی ہوئی ہے۔ کیا عزت رہ گئی ہوگی اس موجودہ گورنمنٹ کی جب ان کو پہلے تو خیر پتہ تو سب کو ہی ہے جو کچھ بھی یہ ہیں، لیکن خان صاحب نے یقیناً ان کو بتایا ہوگا کہ حماد اظہر کو چھپنا پڑ رہا ہے۔ شاہ محمود کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ شاہ محمود جیل کاٹ کے آیا، دوبارہ سے بتایا ہوگا، خبریں وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پھر سے بتایا ہوگا۔ اب انہوں نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آئی ایم ایف کو دی ہے پاکستان کی اکنامک صورتحال کی، پاکستان کی سیاسی صورتحال کی، اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ ان کو پہنچائی گئی ہے سامنے بٹھا کے، اور بٹھائے بھی انہوں نے 4x4 کے کمرے میں ان کو بٹھایا، ان کو کسی محال میں نہیں لے گئے، نواز شریف کی طرح کوئی گولڈن صوفوں والے کمرے میں نہیں بٹھایا گیا، ان کو کسی ایسی جگہ نہیں بٹھایا گیا، ان کے لیے کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھے ہوئے تھے، ان کے لیے سونے کی تشتریاں نہیں رکھی گئی تھیں، ان کو ایک عام پاکستانی گھر میں بٹھایا گیا تھا۔ یہ اس لوگ کے شخص کے پاس یہ بیٹھ کے جا کے بیٹھے تھے جو کہ عام پاکستانی ہیں، یہ وہ پاکستانی ہے کہ جس کے وہ پاکستانی لیڈر ہے جس کے گھر پہ اسی طرح چھاپا پڑا جس طرح پاکستان کے عام آدمی کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے۔ عمران خان کا اور اس عوام کا رشتہ اتنا گہرا ہے، اتنا تعلق ان کا آپس میں زیادہ ہے پاکستان کے عام طبقے سے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے ساتھ عمران خان کا رشتہ اتنا سٹرونگ ہے کہ جو لاٹھی ایک غریب کے گھر پہ یا کمر پہ پڑی ہے وہی عمران خان کے گھر پہ بھی پڑی ہے، جو شیلنگ ایک غریب آدمی کے گھر پہ ہوئی ہے وہ عمران خان کے گھر پہ بھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا اللہ الحق ہے، اللہ پاک نے پھر ایک دفعہ ثابت کیا ہے۔ آج میں نے کچھ کلپس دیکھے کہ زمان پارک کے باہر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکلے، جس طرح بھی نکلے، لیکن نکلے عمران خان کی کال پہ لوگ نکلے، اور ان کے جھنڈوں نے بتایا کہ وہ کس پارٹی کے تھے اور کس پارٹی کے ساتھ تھے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن ہوئی ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن کریٹ کی ہیں، ایک ہی دن میں ہوئی ہیں۔ آئی ایم ایف والے جا کے ملے ہیں جی ان سے، جی آپ بتائیں جی آپ کا کیا خیال ہے،
تو خان صاحب نے ان کو صاف بتا دیا ہوگا کہ بھائی جان آپ پیسے آپ دے رہے ہیں لیکن یہ آنے دے بندے نہیں اگر نہ گوا گو لڑنے نے عوام دی خدمت کرو. اور انہوں نے زور دیا ہوگا IMF پہ کہ اگر پاکستان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جائیں اور چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پاسداری ہو ملکوں میں تو اس گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی نیگوشیٹ ہوگی جو بھی بات چیت ہوگی وہ ہوگی. یہ دس از ویری ویری سگنیفیکینٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی آج کی ڈیولپمنٹ. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی امپورٹنٹ جو تھی وہ تھی عوام کا سڑکوں پہ نکلنا. آپ دیکھیں جس تعداد میں لوگ نکلے ہیں, کسی جگہ کم نکلے ہیں کسی جگہ زیادہ نکلے, لیکن لوگ دوبارہ سے سڑکوں پہ آئے ہیں. یہ 9 مئی کا جو ڈرامہ کیا گیا وہ اس میں سے غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے. یہ IMF کی اتنی بڑی ان کے اوپر چپیٹ تھی اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جس طرح آج نکالا ہے یہ ایک ناکامی کی انڈیکیشن ان کی. اور اس میں سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے جو یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو عمران خان کے سپورٹر ہیں یا عمران خان کے سپورٹر نہیں بھی ہیں, موجودہ پالیسیز کے جو مخالف ہیں, ان کو بھی ان کے بیانیوں کو بھی تقویت ملے گی. ان حلقوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی جو گفتگو ہو رہی ہوگی, جو آپس میں بات چیت ہوگی, اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آئے گا کہ عمران خان کین نیگوشیٹ ان اے بیٹر وے. پاکستان کو عمران خان کی سخت ضرورت ہے. آج کی تمام ڈیولپمنٹ کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. عمران خان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے اسے بے تحاشا دے دیا, لوگوں کا پیار دے دیا, لوگوں کی محبت دے دی, وزارت عظمیٰ دے دی, ورلڈ کپ دے دیا, دنیا جہان کی چیزیں دے دی اس نے. اللہ پاک نے اس کو جو دنیا میں اویلیبل کسی بھی انسان کے لیے ہو سکتا ہے, لاکھوں کا اس کی ایکس وائف دیکھ لیں, ارب پتی تھی. بہرحال ایک ہسٹری ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ آج یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں میں ذراتی برابر بھی کوئی ہوش ہے وہ اس بات کو سوچے. دنیا ساری پاکستان کے مخالفین, پاکستان کے جو اسٹیبلائز نہیں دیکھو, تمام کے تمام جو ہیں وہ عمران خان کو نہیں چاہتے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اوپر عہدوں پہ ہیں, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جوڈیشری میں ہیں یا وہ پبلک, ان کو ایک بات کو سوچنا ہے کہ پاکستان کو عمران خان کی سخت ضرورت ہے. ہی از دا اونلی سولوشن رائٹ ناؤ فار دس کنٹری. پاکستان کو اس سے زیادہ اسٹرانگ, اب سے زیادہ کبھی بھی پاکستان کو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان کو ایک صاف شفاف الیکشن کی ضرورت ہے, ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پاکستان کی عوام پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے, 1 سال سے جو کچھ آپ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں گے, تو آپ یقیناً اس کو مروا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے پاس اسلحہ بندوق سب کچھ ہے, آپ کے پاس ہتھیار بھی ہیں, ہر چیز آپ کے پاس ہے. آپ نے آئین بھی توڑا, کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکا. آپ نے الیکشن رکوا دیے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکا. آپ نے 2 گورنمنٹ 90 ڈیز کے لیے ابھی تک بیٹھی ہیں, آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے عمران خان کے پرچے درج نہیں ہونے دیے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکا. آپ نے عمران خان پہ قاتلانہ حملے کروا دیے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکا. عمران خان کے گھر جاسوسی کے آلات لگوانے کی کوشش کی, کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکا. عمران خان پہ پرچے کرا دیے, کچھ نہیں کر سکا. کچھ نہیں کر سکا کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے تحاشا طاقتور ہیں, بے تحاشا طاقتور ہیں. آپ اپنے آپ کو زمین پہ خدا سمجھ رہے ہیں. جب تک آپ اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے, ریالٹی نہیں دیکھیں گے کہ جو دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا اس کے گھر پہ چل کے گئی ہے. یہ دنیا اس کے گھر پہ چل کے گئی ہے جس کو آپ مائنس کرنے کے چکر میں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان کا حل عمران خان کے ساتھ ہے, نہیں تو پاکستان صومالیہ بنے گا, یوگینڈا بنے گا. پاکستان ایک سپر پاور نہیں رہ سکتا. بہرحال باتیں ادھر کی ادھر ہوتی جائیں گی. آج کی بات یہیں پہ ختم کروں گا کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی یہ بہت بڑا میسج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, یہ بہت بڑا میسج ہے پاکستان کی عوام کے لیے. جس طرح سے لوگ نکلے ہیں, جھنڈے لے کے نکلے ہیں, قرآن پاک کی حرمت کی خاطر جو پاکستان کی عوام نکلی, اس عوام نے ایک جھنڈا اٹھا کے یہ ثابت کیا کہ وہ سارے PTI کے تھے. چند ایک جگہوں پہ دوسرے لوگ نظر آئے ہیں, لیکن ساری قوم کدھر کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا, اگر یہ طاقت عوام سے لے رہے ہیں تو یہ تو صاف ستھرے الیکشن کرا دیں, لیکن اگر یہ طاقت کہیں اور سے لے رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. پھر آپ عمران خان کو مروا دیں, اندر کروا دیں, جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں ویسا آپ کر لیں. اور مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ سارے اسٹیبلشمنٹ والے بھی اپنا خیال رکھیے گا, اور سارے دوستیاں بھی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.